السلام علیکم۔ میں آپ کا ہمارے چینل دا ٹیلز آف ٹیرر پہ ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے ایک سبسکرائبر کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہمارے سبسکرائبر کا نام ہے احمد، جو پاکستان کے شہر بہاولپور کے رہائشی ہیں۔ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ 15 سال کے تھے اور وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کا اسکول میں ایک بہت اچھا دوست تھا جس کا نام رضوان تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ان دنوں رضوان کی بہن کی شادی تھی اور رضوان نے اسکول سے 5 دنوں کی چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ اب احمد کو رضوان کے اسکول واپس آنے کا انتظار ہوتا تھا، لیکن رضوان کی بہن کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور رضوان ابھی تک اسکول نہیں آیا تھا۔ احمد کو یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن اس نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن رضوان اسکول آیا، لیکن وہ پہلے والا رضوان لگ نہیں رہا تھا۔ اس کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ عجیب بیہیو کر رہا تھا۔ احمد نے بہت بار رضوان سے اس بارے میں بات کی، لیکن جب بھی احمد یہ بات کرتا تھا تو رضوان بہت ڈر جاتا تھا اور بہت عجیب برتاؤ کرنے لگتا تھا، اور اس کی انہی حرکتوں نے احمد کو رضوان کے گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ احمد کو اپنے گھر کے باہر دیکھ کر رضوان کے چہرے کے تاثرات کچھ بدل سے گئے جو احمد نے محسوس کر لیے، لیکن رضوان نے احمد کو اپنے گھر بٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ احمد نے جب رضوان سے دوبارہ اس بات کا ذکر کیا تو رضوان کے چہرے پر ڈر کے اثرات نمایاں تھے اور وہ ہچکچانے لگا، لیکن احمد نے اسے تسلی دی اور پھر اس سے کہا کہ تم میرے دوست ہو، مجھ سے اپنی پریشانی کا ذکر کرو، شاید میں کوئی تمہیں حل اس کا بتا سکوں۔ رضوان بھی اب تھوڑا سا نارمل ہو گیا تھا اور کسی سے اس بات کا ذکر کرنے سے منع کر دیا، اور احمد کو بھی کسی سے اس بات کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہوئے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اور جو بات اس نے احمد کو بتائی یہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رضوان نے اسے بتایا کہ اس کی بہن کی شادی پہ ان کے گھر بہت مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہندی والے دن ان کے گھر مہمانوں کی آمد جاری تھی اور رضوان کے سب کزن بھی آ چکے تھے۔ ان میں ہی رضوان کا سب سے پسندیدہ کزن قدیر بھی تھا، جو بہت شوق اور سب کا پسندیدہ تھا۔ ہر وقت ہنستا مسکراتا اور لوگوں کو ہنسانے والا لڑکا تھا۔ مہندی والے دن جب سب لوگ مہندی سے فارغ ہوئے اور سونے کے لیے اپنے اپنے روم میں چلے گئے تو ان کے سب کزنوں نے گھر کی بیٹھک میں سونے کا فیصلہ کیا، اور یہ سب کزن بیٹھک میں اپنی محفل جما کر بیٹھ گئے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور انہیں بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، تو انہوں نے باہر سے کھانا منگوانے کا فیصلہ کیا اور نزدیکی باربیکیو والے کو اپنا آرڈر لانے کا کہا اور وہ ان کا آرڈر لے کر آیا۔ انہوں نے سب کا پسندیدہ باربیکیو منگوایا۔ باربیکیو آیا اور انہوں نے اس باربیکیو کو کھایا اور تمام ہڈیاں کچن میں رکھ دی۔ آپ کو یہاں میں ان کے گھر کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور ان کی بیٹھک کے ساتھ ایک واش روم تھا اور بیٹھک کے سامنے کچن تھا۔ جب یہ تمام کزن بیٹھک میں محفل سجائے بیٹھے تھے تو قدیر کو واش روم آیا اور وہ واش روم چلا گیا۔ جیسے ہی قدیر واش روم سے نکلا اس نے دیکھا کہ کچن میں کوئی کالا سایہ نما 2-3 چھوٹے بچے ہیں جو ڈسٹ بن سے کچھ نکال کے کھا رہے ہیں۔ قدیر ڈر گیا اور گھبرا کر بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور اس سے گھبرانے کی وجہ پوچھی تو قدیر نے سارا ماجرا بیان کیا، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن قدیر کے چہرے کے اثرات کچھ اور ہی بتا رہے تھے اور سب کزنوں کی اس بارے میں لمبی بحث شروع ہو گئی۔ رضوان
जो भूत, चुड़ैल वगैरह पे यकीन नहीं करता था, मजाक बनाने में सबसे आगे था। बातों बातों में ये फैसला हुआ कि कल रात को फिर से बारबेक्यू मंगवाया जाएगा और वही अमल दोबारा दोहराया जाएगा, और इस बार रिजवान खुद रात को ये मामलात देखेगा। अब अगली रात आ गई। सब कज़न इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर बारबेक्यू मंगवाया और खाकर हड्डियाँ किचन में पड़ी डस्टबिन में रख दी और कुछ देर इंतज़ार करने लगे। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद रिजवान उठा और बैठक से बाहर निकल गया। जब उसने किचन में देखा तो कुछ नहीं था, तो रिजवान ने सोचा वॉशरूम कर लेता हूँ और फिर ही अंदर जाकर इनको बताऊँगा कि बाहर कुछ भी नहीं है। जब रिजवान वॉशरूम से फारिग होकर बाहर आया तो उसकी नज़र किचन पे पड़ी, जिसे देखते ही रिजवान बहुत ऊंची आवाज़ से चीखा और बेहोश हो गया। उसके सामने वही मंजर आ गया जो कल कदीर ने देखा था। उसकी चीखों की आवाज़ बहुत दूर तक गई, जिसे सुनकर सब घर वाले उठ गए और उस जगह इकट्ठे हो गए। रिजवान बेहोश पड़ा था। उसके घर वालों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की और कुछ देर बाद जब रिजवान को होश आया तो बहुत डरा हुआ था। उसके कज़नों को सब पता लग गया था कि इसके साथ क्या मामलात हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। और अगला दिन भी शादी का गुजर गया, लेकिन अहमद बहुत डरा हुआ रहता था और बहुत अजीब बर्ताव करता था। सबसे दूर, किसी से बात नहीं करता था और हर वक्त गुस्से में रहता था। घर वालों ने ज़हनी दबाव और काम की थकावट समझकर उस बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया और दिन गुजरते रहे। अब रिजवान के तमाम कज़न भी वापस जा चुके थे, लेकिन रिजवान की हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। उसे शहर के सब बड़े और अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवाया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। फिर किसी ने रिजवान के वालिदैन को एक आमिल बाबा का बताया और रिजवान को वहाँ लेके गए। आमिल ने बताया कि रिजवान पर एक चुड़ैल का साया है, जिसके बच्चों को इसने खाना खाते हुए तंग किया था, और इसी वजह से चुड़ैल के बच्चे उस दिन भूखे रहे। और चुड़ैल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उस चुड़ैल ने रिजवान को अपने काबू में कर लिया। आमिल ने रूहानी इलाज के ज़रिए से रिजवान को चुड़ैल के साए से निजात दिला दी, लेकिन रिजवान पर अभी भी उस चुड़ैल के असरात मौजूद हैं, जो वक्त के साथ साथ मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद हॉरर और पुरअसरार कहानियों से आप महफूज होते रहें।